یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند تاثرات ہیں جو آپ تک منتقل کرنا چاہوں گا۔ 1979 کی بات ہے، پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کے دوسرے سال میں تھے اور کم و بیش 2 سال سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں شرکت کا شرف ملتا رہا، لیکن 79 میں جب ان کے انتقال پرملال کی خبر ملی تو جس طرح پاکستان بھر سے ان کے جانثار اور ان کے ساتھ والہانہ محبت رکھنے والے اس گراؤنڈ میں جمع ہوئے قذافی اسٹیڈیم میں بھی انہی میں سے ایک گرد راہ کی طرح وہاں پہنچا تو حیرت ہوئی کہ عالم اسلام کے اتنے عظیم قائد اور ان کی نماز جنازہ کے لیے ایک نوجوان آگے بڑھ رہا ہے اور نماز جنازہ انہیں پڑھانے کا یہ شرف عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا تعارف تھا ڈاکٹر یوسف القرضاوی سے، اور چند ہی دنوں کے بعد ابھی ایک کتابچے کا ذکر ہوا ہے، الفقر وکیف عالجہ الاسلام، یہ پڑھنے کے اتفاق ہوا تو ان کا انداز بیان، ان کی تحریر کی سادگی اور گہرائی، دونوں چیزیں مجھے اس نے متاثر کیا۔ میرے بڑے بھائی سیف الرحمن اور چھوٹے بھائی عبدالغفار عزیز دونوں شیخ کے براہ راست شاگردوں میں سے تھے اور ہیں، اور اس وجہ سے گھر میں جب بھی کبھی ان کا آنا ہوتا تو گھنٹوں شیخ صاحب کی باتوں میں وقت گزرا کرتا تھا۔ پھر مجھے بھی اتفاق ایک ایسا ہوا کہ تقریباً 10 روز کے لیے قطر میں شیخ صاحب کی محبت کرنے والوں کا ایک اجتماع، ایک ایسی تربیت گاہ کہ جس کا عنوان رکھا گیا تھا تلاميذ القرضاوی۔ میں براہ راست تلمیذ تو نہیں تھا، لیکن بالواسطہ ان کی کتابوں کے ذریعے سے، ان کے تذکروں کے ذریعے سے، ان کے تراجم کے ذریعے سے بہت قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا۔ 10 روز ان کے ساتھ صبح شام گزرے، فجر کی نماز سے لے کر عشاء کے بعد دیر تک مختلف جو مجالس اور نشستیں ہوا کرتی تھیں، بیشتر مجالس میں شیخ خود تشریف لاتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے، اور گاہے بگاہے جو لوگ بھی دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے تھے کوئی بات کہتے یا اس میں کسی اپنے خیال کا اظہار ہوتا تو شیخ صاحب اس پر تبصرہ فرماتے، قدم قدم پر رہنمائی۔ ایک چھوٹی سی مجلس اور اس کا ہلکا سا تذکرہ کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک کھلی کچہری کی صورت میں شیخ صاحب کے ساتھ ایک مجلس کا خصوصی انعقاد کیا گیا اور کہا گیا کہ جو شخص جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے دل کی بات اور اپنے اپنے دماغ میں آنے والے خیال شیخ صاحب سے شیئر کیے۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اتنی سی عمر میں دنیا بھر کے دورے بھی کیے، سفر بھی کیے، اذیتیں بھی برداشت کیں، جلا وطنی کی صورت میں بھی رہے، تو اتنی بھرپور تالیفی دنیا کیسے آباد کی آپ نے؟ 200 سے زیادہ کم و بیش ان کی تالیفات ہیں اور بہت سوں کا ترجمہ ہو چکا اور بہت ساری ابھی ترجمہ نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تحریر اور تالیف کا عمل کیسے پورا کیا؟ تو شیخ صاحب نے 2 باتیں بیان کی۔ پہلی بات تو خدا داد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں غریب کسان کا بیٹا تھا اور اپنے کھیت پہ ہل چلاتا ہوا کھیت کے باہر نکلا تو ایک درخت کے سائے تلے والد صاحب بیٹھے تھے، ایک دوسری چارپائی پر ایک بزرگ کوئی آئے ہوئے
اور والد صاحب بھی انہیں جانتے نہیں تھے سچ، لیکن وہ گزر رہے تھے، وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. میں باہر نکلا، سلام دعا ہوئی، بزرگ نے مجھے دیکھا، ایک دو سوال کیے، قرآن مجید کی کچھ صورتیں سنی اور کہا کہ تم دنیا میں ہل چلانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، تمہیں یہاں سے جانا چاہیے اور قاہرہ شہر میں جو اس وقت کے علماء ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. والد صاحب نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ ہم اس کو قاہرہ بھیج سکیں. تو بزرگ نے کہا کہ یہ میری طرف سے ماہانہ خرچے کے لیے ایک تھوڑی سی رقم ہے، اور وہ اتنی تھوڑی تھی کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آج کے دور میں اگر میں اس کا موازنہ کروں تو کوئی شخص کسی کو 100 روپے دے دے اور کہے کہ جاؤ لاہور کی کسی بڑی یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کرو، تو 100 روپے کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو جو اس وقت دیا گیا کم و بیش وہ 100 روپے کے برابر تھا. لیکن شیخ کہتے ہیں کہ میں نے وہ قبول کیا اور فاقہ کشی کو برداشت کرتے ہوئے اس تھوڑی سی رقم سے اپنا پورا مہینہ گزارنے کا بندوبست کر لیا. اللہ تعالیٰ نے حافظہ بہت ہی اچھا دے رکھا تھا، پڑھنے کی اور حاصل کرنے کی طلب وہ اس سے بھی زیادہ تھی. تو شیخ نے کہا کہ میں نے ایک چیز کو پھر زندگی کا طریقہ بنا دیا اور وہ میری زندگی کی عادت بن گئی کہ کوئی لمحہ بھی بیکار نہیں بیٹھنا. تو سفر کے دوران فرماتے ہیں کہ میں کئی بار ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹاپ پر، ایئرپورٹس پر گاڑیوں کا یا سواری کا انتظار کرتا تھا. تو اسی وقت جو بیٹھنے کا انتظار کا وقت ہوتا تو قلم اور کاغذ اور ذہن تینوں روشن ہو جاتے اور میں تحریر لکھتا جاتا اور اپنی دوسری منزل مقصود تک پہنچنے تک ایک اچھی چیز تیار ہو چکی ہوتی. اللہ کی طرف سے وہ خاص دین تھی، لیکن اس دین کے پیچھے، حقیقت میں اس دین کے پیچھے اس بندے کی جو بے پناہ شوق کی عادت تھی اور بے پناہ عشق تھا علم سے اور علم کو پہنچانے سے، وہ اس میں کار فرما تھا. کہتے ہیں کہ وہ تحریر مکمل ہوتی تو گھر میں آ کر میں اپنی لائبریری میں پھر کتابیں دیکھتا اور جہاں کہیں کوئی اس کا مرجع اور مصدر لکھنا ہے وہ اس کے ساتھ لکھ دیتا. لیکن وہ مراجع کتابوں سے نہیں، کتابوں سے پہلے ذہن میں منتقل ہو چکے تھے اور وہ ان کو محض اپنے حافظے کی بنیاد پر تحریر کا ذریعہ بناتے اور پھر اس کی اتھینٹسٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے گھر میں آ کر اس کی حاشیہ آرائی اور ان کتابوں کے جو بھی انہوں نے مصادر اور ان کا ذکر کرنا ہوتا تو وہ اس طرح لکھ دیا کرتے تھے. یہ عادت یقیناً بہت بڑی ہے، اور خاص طور پر وہ افراد کے جو اپنے آپ کو علم کی دنیا سے وابستہ رکھتے ہیں. ہر وقت پڑھتے رہنا اور جو پڑھا ہے اس کو ہر وقت سوچتے رہنا، یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر عادت یہ ہوگی کہ یہ جو پڑھنے اور سوچنے کا عمل ہے اسے ضبط تحریر میں لانا، یہ پھر اسے پائیدار بنا دیتا ہے. اور واقعی شیخ صاحب نے اس کام کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ تالیفات، دیگر تقاریر، کوئی تقریر بھی ان کی 1 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی تھی. خطبہ جمعہ قطر جیسی ریاست میں جہاں ملوکیت کسی بھی شکل میں موجود ہے، تو وہاں دیگر تمام مساجد میں یہ آرڈرز تھے کہ کوئی بھی امام تحریری خطبے کے علاوہ خطبہ نہیں دے سکتا، اور اس کی مدت 15-20 منٹ بس ایک خاص تھی. بس ایک شیخ صاحب تو ایسے تھے جن کے لیے امیر قطر نے بھی کہا تھا کہ یہ جو کہیں اور جتنا کہیں انہیں کوئی نہ پوچھے اور نہ انہیں کوئی روکے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ان کے علم کی عزت اور تقوی کی بنیاد پر یہ عطا کر رکھا تھا. تیسری اور آخری بات، ان سے مختلف مجالس میں اس بات کا تذکرہ کئی بار ہوا کہ ہمارے ہاں جب بھی شریعت اور فقہ کے معاملات پیش کیے جاتے ہیں تو ایک سخت قسم کی رائے اور بالکل ایسی بات کہی جاتی ہے کہ بس یہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اور اس پر دنیا بھر کے بیشتر مفتیان اور علماء اپنے موقف میں بڑا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. اور آپ ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اجازت اور رخصت اور اس طرح
یہ آپ نے کیوں اختیار کیا، آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ صاحب نے کئی بار اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ شریعت اسلامی میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک عبداللہ ابن عمر کا اور ایک عبداللہ ابن عباس کا، اور میں عبداللہ ابن عباس کے تلاميذ میں سے ہوں اور ان کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سہولت کی راہیں تلاش کرتے کرتے حرام کی راہ پہ چل پڑے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 4 مرحلے ہیں، ایک طرف حلال بالکل واضح اور دوسری طرف حرام بالکل واضح۔ البتہ یہ جو درمیان کا ایریا ہے، درمیان والی جو جگہ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث کافی نہیں ہے کہ اس کے درمیان شبہات ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ احادیث جسے آج کی دنیا میں گرے ایریا کہتے ہیں۔ اس گرے ایریا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ موقف اختیار کر کے آسانیاں پیدا کیں، اجازت مرحمت فرمائی، اور ان کی اجازت جو ہے یہ بذات خود ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور آقا رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دی جانے والی رخصتیں ہیں ان کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ تو میں نے محض ان رخصتوں کو اختیار کرنے کی راہیں کھول دی ہیں، جبکہ ان راہوں کو ہمارے مفتیان نے بند کر رکھا تھا۔ اپنی ذاتی مجالس میں وہ اپنے لیے ان کی کھڑکیاں کھولتے تھے، لیکن میں نے اسے امت کے لیے کھول دیا ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اور میں نے بارہا اس کا خود بھی جائزہ لیا کہ وہ بہت ہی سخت موقف رکھنے والے ہمارے پاکستان کے علماء جب برسر عام کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو بالکل عصا کی طرح تن جاتے ہیں، بس یہ ہے اور یہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن اپنی ذاتی مجالس میں ہم نے انہیں اس کے علاوہ کچھ کام کرتے ہوئے دیکھا تو کسی نے مسکرا کے خاموشی اختیار کر لی اور کسی نے مسکرا کے اس کی وجہ بیان کر دی۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کا یہ جو طریقہ شریعت کی وضاحت کا تھا، اس نے وہ آسانیاں لوگوں کو عطا کی جو اصل میں موجود تھیں لیکن لوگوں کے سامنے انہیں بیان نہیں کیا گیا تھا، یا بیان کیا جانا کچھ علماء کی صحیح نیت کے مطابق، ہم ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتے، صحیح نیت کی بنیاد پر کہ اگر ہم نے یہ اجازت دے دی تو ہماری امت کے لوگ کہیں اور زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں، اور ہم لوگ بیشتر ایسا کرتے ہی ہیں، لیکن کم از کم اجازت کا ذکر تو ہو جانا چاہیے تھا۔ اور شیخ صاحب نے یہی جرت اختیار کی کہ جہاں کہیں اجازت کا دائرہ موجود تھا اور اس کی گنجائش تھی تو شیخ نے برملا اس کا اظہار کر دیا اور احتیاطی تدابیر بھی اس کے ساتھ لکھ دی۔ مثلا اگر آپ اسلام میں حلال و حرام میں تصویر کا یا موسیقی کا چیپٹر پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے، یا تصویر حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اسے کہیں جائز قرار دیا ہے تو اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ اور اس کی شرائط بیان کر دی ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ یہ حلال ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو دروازہ بند کر دیا جائے اور اسے بالکل، جسے ہم کہتے ہیں کہ سانس بھی نہ آنے پائے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ گھٹن کی وجہ سے یا دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں یا دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب کوئی اپنی مرضی سے دیواریں توڑتا ہے یا دروازے کھولتا ہے تو پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا۔ لیکن اگر اسے ایک بنے ہوئے اور واضح راستے کے ساتھ گزرنے کی اجازت دے دی جائے اور کہا کہ احتیاط سے یہاں سے تم گزر سکتے ہو، تو پھر یہ حادثہ کبھی نہ رونما ہو۔ شیخ صاحب کا یہ طریقہ تھا۔ آخری بات اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ اور ان جیسے بعض چند، پورے برصغیر نہیں پورے عالم اسلام میں شاید ہی گنتی کے کچھ نام آپ انگلیوں پر گن سکیں جو شیخ صاحب کے مرتبے کے علم، تقوی، قربانی، ایثار، مجاہدہ، محنت، اس حوالے سے آپ کو ایسے افراد ملیں گے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ شہید، ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور ان کا مرتبہ اور رتبہ جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے، لیکن ان کی مجموعی جو شریعت اور اسلام کے حوالے سے خدمات ہیں، ان کی ذاتی قربانی نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، وہ الگ بات۔ لیکن شیخ القرضاوی نے علمی دنیا میں اور لوگوں کی رہنمائی میں
جو چیزیں عطا کی ہیں یقیناً وہ بڑے بڑے لوگ اس ہمہ پہلو انداز میں پیش نہیں کر سکے. شیخ صاحب نے ہمہ پہلو انداز اختیار کیا. اس میں آپ تمام سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر ایسے نابغہ روزگار بھیجتا رہتا ہے، اور وہ ایک نابغہ روزگار کئی علماء کی جماعت پر بھاری ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا میں چلا جائے تو کسی اور نابغہ روزگار کا انتظار کرنے کے بجائے علماء کے امت کے علماء کو ایک اجتماعی فورم اور ایک سرکل بنانا چاہیے کہ جس میں ایک آدمی اگر اتنا زیادہ کام کر رہا ہے تو مل کے کچھ علماء اس کام کو زیادہ منظم انداز میں کریں تو یقیناً قوموں کی ترقی میں اس نے بڑی روشن دلیلیں پیش کی ہیں. پورا مغرب اس وقت جسے ہم کہتے ہیں کہ اجتماعی فکر، اس کو اختیار کرنے کے لیے انہوں نے راستہ چن لیا ہے، اور وہ کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی فتویٰ اکیلا آدمی پیش نہیں کرتا. جبکہ عالم اسلام میں اب بھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک مفتی چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اپنا فیصلہ اکیلا ہی کرتا ہے. تھوڑی بہت مدد اپنے شاگردوں سے لے لی وہ الگ بات، لیکن وہ اپنے فتوے میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے وہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے ہم اس سے مستقل محروم ہو رہے ہیں. تب ان کا متبادل تو جب اللہ چاہے گا بھیج دے گا، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اگر ایسی کوئی اجتماعی کوششوں کو تازہ کریں، اس کی بنیاد رکھیں، اس کو آگے بڑھائیں، تو کم از کم تحریکات اسلامی اور اسلام سے محبت کرنے والے لوگ کسی درجے میں اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں. اللہ شیخ کو اعلیٰ علیین میں تو جگہ دے گا ہی. ہم تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں بھی ان کے خوشہ چینوں میں کسی صف میں شامل کر کے ان کی زیارت اور دیدار کرنے کا ایک بار پھر شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.